اپنا رشتہ اپنے رب سے مستحکم کریں، اور جب یہ مستحکم ہو گیا تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، فرمایا جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کریں گے نا، پھر انہیں وہ والا اجر ملے گا جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، پھر تمہیں وہ دوں گا جو کبھی ختم جو عزت رب دیتا ہے وہ ختم نہیں ہوتی، جو رزق رب دیتا ہے وہ ختم، جو صحت اللہ دیتا ہے وہ کبھی زوال پذیر نہیں ہوتی، جو نام رب دیتا ہے اس نام کو کبھی زوال نہیں آتا، جو فیصلے خدائی ہوتے ہیں ان فیصلوں میں پھر انسان کو ہمیشہ عروج ہی عروج ملتا۔ فرمایا ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرنا، فلہم اجر غیر ممنون، پھر تمہیں وہ اجر ملے گا جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، تمہیں ہمیشہ کا اجر دیا جائے۔ تو کرنے کا کام یہ ہے کہ اپنا تعلق اپنے مالک کے ساتھ مضبوط کریں، اپنی عزت کو پہچانے، اپنی کرامت کو پہچانے، آپ جو بھی ہیں آپ اپنے وقار کو کبھی گرنے نہ دیں، اپنی شان کو کبھی گرنے نہ دیں۔ وہ علامہ ابو نور صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دلی جامع مسجد کے باہر ایک فقیر خیرات مانگا کرتا تھا، تو مسجد چونکہ فن تعمیر کا بڑا شاہکار ہے، تو ایک انگریز کہیں سے آیا سیر کرنے کو، تو اس نے کوئی 1-2 روپے دینے چاہے اس فقیر کو، تو اس کا بٹوا گر گیا، تو وہ چلا گیا کسی اور دروازے سے نکل گیا، تو وہ فقیر نے وہ بٹوا تھام لیا اور اس نے کئی مہینے انتظار کیا، ڈھونڈتا پھرا کہ مالک مل جائے، حالانکہ وہ ڈالروں سے بھرا ہوا تھا۔ تو کچھ عرصے کے بعد وہ انگریز جاتے ہوئے پھر وہاں سے گزرا، تو اس نے وہ تھمایا، کہا صاحب ناراض نہ ہوئیے گا، یہ بٹوا پچھلی دفعہ گر گیا تھا آپ کا۔ وہ ہکا بکا رہ گیا، اس نے کہا حد ہو گئی ہے بھائی، 1-1 روپیہ تو سارا دن اکٹھے کرتا ہے اور اتنے پیسے تیرے ہاتھ آئے اور تو نے لوٹا دیے، باجرا کیا ہے؟ تو کہنے لگا مجبور ہوں۔ کہ کیا مجبوری ہے؟ کہنے لگا محمد عربی کا غلام ہوں، میرے نبی کا دین میری مجبوری ہے، میں اس دین کے ساتھ بغاوت کر سکتا؟ اس نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا تم حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہو اور میں رسول رحمت کا ماننے والا ہوں، غریبی آ گئی تو کیا ہوا؟ یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ صبح قیامت تو جناب عیسیٰ کے پاس جائے اور جناب عیسیٰ میرے نبی کے پاس میری شکایت لے کے آ جائیں، میں حضور کا ماننے والا ہوں، کام وہ کروں گا جس میں میرا اور میرے دین کا وقار ہمیشہ بلند رہے، میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے وقار دین کو نقصان پہنچے۔ ہم کیا کرتے پھرتے ہیں؟ ہمارا شعور یہ ہے کہ بس کماؤ، پیسہ آنا چاہیے کسی بھی ذریعے سے آئے، شہرت ہونی چاہیے جیسے بھی ہو جائے، قد اونچا ہونا چاہیے جیسے بھی ہو جائے، جھوٹ بول کے بات کرنی پڑے تو کر گزرے، جو مرضی کہنا پڑے تو کہیں، خدا را آپ بات کو سمجھیں۔ وہ ایک جگہ ایک بزرگ کے پاس ایک صاحب کچھ لینے کے لیے آئے، تو انہوں نے کہا جی میں سید ہوں، مجھے واپس نہ بھیجیے گا۔ انہوں نے ہاتھ باندھ کے کہا شاہ جی آج کے بعد آپ نے بھی کسی سے کچھ طلب کرنا ہو تو یہ نہ بتانا کہ میں سید ہوں۔ آپ کو اس وقار کو، اس لحاظ کو آپ اشارہ کنایا کر دیں، کچھ کر دیں، لیکن یہ انداز یہ کہ آپ کو تھوڑا سا اپنا معیار بلند رکھنا پڑے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آج کی اس خوبصورت رات میں کوشش فرمائیے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں نے لوگوں کو ناراض ہوتے دیکھا ہے، لوگوں کا سوچ کا اپنا اپنا زاویہ ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کا عذر بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے، آپ کی دلیل بھی ماننے کو تیار، جب وہ پیچھے ہٹنے کا یا ناراض ہونے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو پھر وہ کسی چیز کو بھی قبول کرنے کو تیار۔ اور پھر میں نے لوگوں کو مناتے بھی دیکھا ہے، 20 لوگوں کو لے کے لوگ لوگوں کے دروازوں پہ جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے آپ آ گئے، مجھے قدر ہے، میں معاف کر دیتا ہوں، لیکن اگر آپ مجھ سے یہ توقع کریں کہ میں اسی طرح کے تعلقات اس کے ساتھ رکھوں جیسے پہلے تھے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے لوگوں کو لوگوں کے لیے روتے دیکھا ہے، لوگوں کو لوگوں سے سفارشیں کراتے دیکھا ہے، لیکن جو بگڑ گئے وہ دوبارہ کبھی آ کے راضی نہیں ہوئے۔ لیکن ایک رب ہے، میرے کریم محبوب فرماتے ان العبد اذا اعترف، جب بندہ اعتراف گناہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، ثم تاب، اور پھر وہ توبہ کرتا ہے، تاب اللہ علیہ، اللہ فوراً ہی اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ اپنے بندے سے جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ صرف حضور نے فرمایا ندامت ہی توبہ ہے، تم نادم ہو جانا اس کے حضور، وہ تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا۔ میرے بھائیوں،
अपना मामला अपने रब रसूल के साथ बेहतर करें, अपने बातिन पर निगाह करें। हम ना लोगों के सामने कमज़ोर पड़ गए हैं। लोगों ने समझ लिया है कि शायद लोगों के बगैर हमारा गुजारा नहीं होता। जिसको अंदाज़ा हो जाता है फ़लाँ को मेरी ज़रूरत है, वो फिर उसके लिए बड़ी बड़ी तकलीफ़ों का बाज़ों का सबब बनता है। अपने आप को रब रसूल की बारगाह का मोहताज बनाओ, अपना ताल्लुक़ अल्लाह रसूल से मजबूत करो। ये जितनी खानकाएँ होती हैं, आस्थाने होते हैं, ये बंदों को अल्लाह से जोड़ते हैं। अगर किसी ने अपने आप से किसी को जोड़ा तो उसने बड़ा जुल्म किया। शेख बैत तो अपनी करता है और वो तौबा करा के उसे भेजता अल्लाह रसूल की बारगाह में। मेरे अजीज़ों, अपने मामलात को दुरुस्त करें। चंद एक बातें जो मैं बड़ी ज़रूरी समझता हूँ वो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है। हालात बड़े फितनों का शिकार हो रहे हैं, भांत भांत की बोलियां, भांत भांत की बातें आज माहौल में पैदा हो रही। सबसे बड़ा मसला है अकायद का। कहीं कादियानियत का फितना है, कहीं इनकार हदीस का फितना है, कहीं नबी पाक अलैहिस्सलाम की अज़मतों के बारे में लोग कमज़ोर बातें कर रहे हैं, कहीं औलिया और सूफिया की बाकायदा बुग़्ज़ और दुश्मनी पर उतरे हुए हैं। और बाज़ लोग ऐसे हैं जो सहाबा का नाम लेते हैं पर अहले बैत के बारे में उनके जुमलों में ज़ोफ़ और कमज़ोरी पाई जाती है, और कुछ अहले बैत का नाम लेके माज़अल्लाह ज़रूरी जानते हैं सहाबा के बारे में कमज़ोर बात करना। दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह को 1000 साल होने को है। उनकी कश्फुल महजूब से लेकर आज से 100-125 साल पहले आला हज़रत बरेलवी के फतावा रज़विया तक हर बुज़ुर्ग की किताब खोलोगे तो अकीदा वही मिलेगा जो अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है। मुझे इंशराह सदर हासिल है, इंशराह सदर। मैंने कभी वज्द में वो जुमला कहा था, नाज से कह दिया था बस मैंने, और कहकर मैं आज तक कायम हूं कि अल्लाह मेरी नस्ल में सिर्फ वो बच्चा पैदा करना जो या रसूल अल्लाह कहने वाला है। अकायद में कभी कमजोरी ना दिखाएं। हजरत सिद्दीक़ अकबर से लेकर सैयदना अमीर मुआविया तक हर सहाबी के बारे में अपने दिल को मजबूत रखें, और इन बहसों में बिल्कुल नहीं पड़ना। जो इधर ले जाने लगे उसे चोर समझना, चोर। उसे कहना तू चोरी करना चाहता है पर हम तुझे चोरी करने नहीं देंगे। और ये भी याद रखना, हम तो अपने उस्तादों के बच्चों के आने पर भी उठ के खड़े हो जाते हैं। मेरे मुर्शद के बच्चे, उनके पोते मुझे एक जगह नजर आ गए तो मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, मेरा दिल करता था ये पगड़ी खोल के उनके पैरों में बिछा दूं। ये मेरे मुर्शद की औलाद है। जब मैं अपने उस्ताद और पीर के बच्चों के सामने अपने सर की इज्जत बिछाने को तैयार हूं तो बताओ फिर मोहम्मद अरबी की औलाद का कितना एहतराम करना पड़ेगा। फिर रसूलुल्लाह की औलाद का है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। खबरदार, जिसने कहा सैयद है और सही उल अकीदा सैयद है, बस उसके सामने नजर झुका देना। इसलिए कि असला नाल जे नेकी करिए और नस्ला ताक नहीं भूल दे। हजरत उमर ने इमाम हसन से कहा था, मेरे सर पर जो इज्जत के बाल हैं ये मेरे जाती नहीं है, ये आपके नाना के उगाए हुए हैं। लिहाजा औलाद रसूल का एहतराम कभी कम ना करना, और खबरदार इस बहस में कभी ना उलझना। हमारा काम एहतराम करना है, हमारा काम अदब करना है, हमारा काम है। एक नकीब उस स्टेज पे शेर पढ़ रहा था तो बार बार फातिमा फातिमा, चले खिताबत में कभी हमसे भी ऐसे जुमले बात करते हो जाते हैं। तो मैंने उनसे बाद में कहा, मैंने कहा कि वो जो आपकी तकरार थी ना, उसमें कुछ जगह मुझे लफ्ज़ों की मजबूती नज़र नहीं आई। ए पाए नज़र होश में आ, ये कुव्वे नबी है, आँखों से भी चलना यहाँ बेअदबी है, थोड़ा ख्याल थोड़ा एहतराम। तो अकायद के मामले में कभी कमज़ोर। और दूसरी, मेरे अपने हर संगी को मेरे नसीहत है, मेरी इस खानका से वाबस्ता हर शख्स के लिए और अपने आप से मोहब्बत करने वाले हर शख्स के लिए ये नसीहत भी है, वसीयत भी है, इसे याद रखना। अकायद अहले सुन्नत पर मजबूती से कायम रहना है और दीनी मामलात में बहस को बिल्कुल छोड़ दें। हमने बहस नहीं करनी, हमने रसूल कायनात की गुलामी करनी है। हर मामले में बहस, हर मामले में बहस। मिलाद आया तो बहस, मिराज आया तो बहस, लंगर आया तो बहस।
چھوڑ دو بحثیں کرنا. کب تک بحث کریں گے؟ ہم نے بحث نہیں کرنی. کوئی بشر آکھے, کوئی نور آکھے, پہندا ہر پاسے ہوئی شور ڈٹھا, او اللہ گالیا گل مکا دیتی, تسا ہور ڈٹھا تے اسا ہور ڈٹھا. ہمارے نظریات اس معاملے میں دھلے ہوئے ہیں, لہذا بحث کرنی. میں نہ بس میں سفر کر رہا تھا تو 2-4 سیٹیں چھوڑ کے سامنے ایک صاحب نہ دوسرے کو بتا رہے تھے کہ یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے. تو بیچ میں سواریاں بھی کھڑی تھی, میرے اندر کا مناظر بھی بڑا پریشان تھا کہ گنجائش بڑھے نا, تو میں اٹھ کے جاؤں, لیکن رش ہوتا ہے نا بسوں میں کئی دفعہ تو آپ جا نہیں سکتے. تو وہ بندہ جو تھا نا, وہ دیسی بندے جس طرح کے ہوتے ہیں, وہ بار بار اسے کہہ رہا تھا مولوی صاحب میں تو ایڈا پڑھیا ہی نہیں, میں تو ایڈا, مینوں نہیں پتا جی میں نہیں ایڈا پڑھیا ہوں. بار بار اسے دلیلیں دیتا جا رہا تھا. اب میں بڑا پریشان تھا کہ یہ سواریاں بیچ میں سے اتریں, تو میں جا کے نا تھوڑا سا پنجابی چاکی دے سنگ پھساواں, پھنس جاتے تھے نا سنگ بعض اوقات. تو وہ حسن اتفاق ایسا کہ سٹاپ آ گیا اس بندے کا جس کو وہ قائل کر رہا تھا نا, اس کا سٹاپ آ گیا, اسے نیچے اترنا تھا. تو وہ نیچے اتر رہا تھا تو اس نے وہ اپنا پرنا رومال اٹھا کے کندھے پہ رکھا, کہتے مولوی صاحب کتنا ٹائم لایا جی مینوں سمجھاتے. انہیں کہ جدوں دے بیٹھے سمجھا رہا, کہندا یا رسول اللہ تیرے چاہ نالیاں دی خیر ہوگی. آپ یقین کریں, اور میں نے اپنے آپ سے کہا, میں نے کہا تیرے سارے مناظرے ختم, تیری ساری دلیلیں ختم, تو اسے کیا سمجھا سکتا تھا جو جاتی دفعہ بھی یا رسول اللہ کی دہائی دے گیا ہے نا, اس کا گھر چاہے کچا ہو پر عقیدہ بڑا پکا ہے. تو کبھی بھی عقیدے کچے رکھنے. تو میرے عزیز فضول بحثیں بالکل نہیں کرنی, کسی شخص سے کسی قسم کی کوئی بحث نہیں کریں, اپنے عقائد پر مضبوط رہیں. تازہ دم وہ پنجابی چاکی دا جیڑے پنڈ جانا نہیں, وہ اللہ تہاڈا بھلا کرے. تسی تے بابا سیانے جی ملے ہو مینوں, جیڑے پنڈ جانا نہیں ہوتا راہ کچھ ایسے ہی بلا وجہ تفتیشیں کرتے پھرنا, ادھر ادھر جاتے پھرنا اور چکر میں پڑنا, اس کی ضرورت. تیسری میری آپ سے گزارش ہے, محاسبہ نفس کی عادت بنائیں, اپنا حساب روز کریں اور زبردست کر کے کریں. اپنے آپ کو روز کٹہرے میں کھڑا کریں, اپنے اندر جو قباحتیں ہیں ان کا پتہ کریں, اور تفصیل کے ساتھ. وہ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اپنی ڈائری بناؤ اور روز لکھو کہ آج مجھ سے کہاں کہاں کمزوریاں ہوئی ہیں اور کہاں کہاں میں نے خیر کیا. رکھو اپنے تاک کی, لیکن اپنا محاسبہ روز کریں. یہ خانقاہی لوگوں کا کمال ہوتا ہے کہ وہ جمع تفریق کر کے رات کو سوتے ہیں. چوتھی گزارش آپ کی خدمت میں یہ ہے, آج کی رات کے مزاج خیر خواہی کا پیدا کریں. آپ کو آج یہ پیغام دے کے بھیج رہا ہوں, کسی کا بھلا کرنے کی کوشش کریں, کسی کو اچھا سبق دینے کی کوشش کریں, کسی شخص کے کام آنے کی کوشش کریں. آپ کے فون سے, آپ کے ساتھ جانے سے, آپ کے محبت کرنے سے کوئی بندہ کسی مشکل سے اگر نکل سکتا ہے, اگر آپ کے 2 جملے بول دینے سے کوئی شخص بڑے بڑے بوجھ سے بچ سکتا ہے, تو کوشش کریں کوئی آپ کی وجہ سے ٹھنڈی نیند سو جائے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا دین النصیحہ, دین سارا خیر خواہی کا نام, کسی کا بھلا کریں, کسی کا نفع کریں. وہ 500 یا 700 یا جتنے بھی بچے مختلف اوقات میں ادارے میں موجود رہے, ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو بکھرے خیالات کے مالک تھے, ٹوٹتے خیالات کے مالک تھے, ان کی سوچوں میں جوار بھاٹا تھا. اللہ نے فضل کیا, انہیں کوئی ادارے میں چھوڑ دیا, ان کے چند سوالوں کے جواب انہیں ملے اور انہوں نے تعلیم شروع کر دی. ان میں سے ایک بچہ مجھ سے کہنے لگا کہ پیر صاحب اب تو بڑا انشراح صدر ہے, اللہ کا شکر ہے. تو میں نے کہا کہ اسے کبھی نہ بھولنا